بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر تراویح کے حوالے سے جو کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک ایک مقبول ترین عمل اور نیکی چلی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے مفتی منیر شاکر نے کسی تقریر کے دوران میں کچھ باتیں کی جو سوشل میڈیا پر عام ہے۔ اس کے جواب میں مفتی ندیم صاحب نے بھی اس کی جوابات دیے۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ سنت عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے ثابت ہو۔ رمضان میں عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 5 دن پڑھا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ صحابہ کی رغبت کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا۔ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ہیئت میں ثابت ہو جائے، کسی خاص کیفیت کے ساتھ، اور پھر صحابہ اس کو عملی جامہ پہنائے، تو وہ سنت مؤکد کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ عمل نبی علیہ السلام نے 3 دن کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بحیثیت الاجتماع تو نہیں ہوتا تھا، لیکن بحیثیت الانفراد ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ابتدا میں بحیثیت الانفراد ہوتا تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اجتماعی شکل دے دی کہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اجتماعی طور پر مسجد نبوی میں تراویح پڑھے، اور اس سے لے کر آج تک اس پر امت کا عملی اجماع ہے۔ اب کوئی بھی نام ہو، چاہے مفتی شاکر نے تو یہی کہا ہے کہ یہ تراویح جو ہے یہ لفظ نہیں ہے۔ بھائی تراویح ہو یا جو بھی ہو، لفظ نام کا نہ ہونا یہ اس چیز کے عدم پر دلیل نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی 8 رکعت نماز ہے اور رمضان میں بند، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کا رمضان کے ساتھ کسی قسم کا اختصاص نہیں ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد آ کر صحابہ کو کہا ہو کہ چلو میں آپ کو آج تہجد کی نماز پڑھاتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تہجد کی نماز سے بالکل الگ ہے، صرف رمضان کے لیے مختص ہے، اور تہجد کی نماز پورے سال ہوتی ہے، نفل ہے۔ تو یہ سنت ہے اور تمام احادیث اس پر دال ہے۔ اب اگر احادیث میں لفظ تراویح تو نہیں ہے، لیکن ترویحتن کا لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام 20 رکعت 5 ترویحوں کے ساتھ پڑھا۔ جب ترویح ہوا تو اس کو نام رکھنے کے لیے تراویح بنا دیا، تو اس سے کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تو تراویح کی اصل حقیقت ہے جو سنت ہے۔ دوسری بات جو اس نے یہ کی کہ اسلام میں یا تو فرض عمل ہے یا نفل ہے۔ حالانکہ پوری امت، پورے احادیث کے کتابیں، ہر جگہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اعمال جو ہے فرض ہے، اس کے دوسرے مرتبے میں واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ اب
پتہ نہیں اس نے اس بات کا کیوں انکار کیا ہے۔ اب جو مقصودی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طبقے کے ساتھ مفتی شاکر کا، منیر شاکر کا تعلق ہے، ان کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بیماری اصل میں یہ ہے کہ یہ امت کے جو اجماعی مسائل ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ یہ روگردانی کرتے ہیں۔ اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کے حصول کے لیے یہ برسر ممبر ایسی بات کر دیں گے جس سے پوری امت کی اجتماعیت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اب مفتی منیر شاکر نے جو بات کہی ہے، کسی بھی پس منظر میں اس نے کہا ہو، لیکن یہ ایک تفرقے کا سبب بن جائے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس تراویح جیسے معتبر عمل کو چھوڑ دیں گے کہ مفتی شاکر نے؟ اصل میں یہ ضمنی طور پر ان کا جو آخری عاقبت ہوتی ہے، یہ اکثر یا اہل حدیث ہو جاتے ہیں، یا یہ منکر حدیث ہو جاتے ہیں، یا کسی اور فرقے میں جا کر ان کا انجام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ اکابر کو، اپنے بڑوں کو، اسلاف کو کی برایاں کرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس مفتی منیر شاکر کو میں نے خود سنا کہ اپنے شیخ جو مولانا طیب طاہری صاحب ہیں پنجپیر کے، اس کو یہ اس طرح غلیظ القاب سے اور اس طرح بیہودہ القاب سے اس کو یاد فرما رہے تھے کہ میں ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتا۔ تو امت کو اجتماعیت کی طرف لے کر آنے کی بجائے افتراق کی طرف لے کر جانے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ الزام تو یہ لگاتا ہے کہ مولوی اپنے جمگھٹ بنانے کے لیے تراویح پڑھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنے جمگھٹے کو بڑھا رہے ہیں۔ اکابر کو گالیاں دینے سے آپ کے پیچھے کوئی مسلمان نہیں آئے گا، قادیانی آئیں گے، کوئی اور فرقے کے لوگ آئیں گے کہ ٹھیک ہے علماء دیوبند کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے امت کو اجتماعیت سے افتراق کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اور محکم بات یہ ہے کہ سنت ہے، سنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے بے شمار احادیث میں، اور امت کا اجماعی مسئلہ ہے جو ابتدا سے لے کر آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔